آپ بی ایل اے کی ریکروٹمنٹ کس طرح کم کریں گے؟ اگر آپ جو پیسفل پرامن لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ انگیج کریں گے، ان کے جو ڈیپ سیٹڈ مسائل ہیں، چاہے وہ جبری گمشدگی کے ہو، چاہے وہ وسائل پر قبضہ کا ہو، جو پاکستان نے ان کے وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے، اس حوالے سے اگر آپ ان کے گریونسز دور کریں گے تو بی ایل اے کی خود بخود ریکروٹمنٹ کم ہوگی۔ تو ریاست کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح بلوچ عوام کے ساتھ ڈیل کریے۔ ابھی بھی جو سچویشن ہے وہ بہت تشویشناک ہے بلوچستان میں، اور آپ جس طرح دیکھ سکتے ہیں پاکستانی میڈیا پر ایک ٹکر نہیں چل رہا کہ ایک 12 سال کے بچے کو قتل کیا گیا بلوچستان میں سرے عام، اور اس پر کوئی نہیں بول رہا ہے ادھر اسلام آباد میں، پنجاب میں۔ پاکستان میں تو صرف 70 سالوں سے ایک ہی حکومت ہے۔ یہ جو آج آ رہے ہیں یہ تو پپٹس ہوتے ہیں، کٹ پتلیاں ہوتی ہیں، حکومت تو ایک ہی ہے، اور یہی فورس ہے جو اغواکار بھی ہے، یہی فورس ہے جو جوڈیشری میں بھی مداخلت کرتی ہے، یہی فورس ہے جس نے ہمارے پارلیمنٹ کو بھی آج مذاق بنا دیا ہے۔ بہت الارمنگ بات ہے کہ پچھلے انفیکٹ جنوری کے مہینے سے جو بلوچستان میں ریاستی بربریت اور ظلم جاری ہے، کل رات کو یعنی سحری کے ٹائم ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو جبراً لاپتہ کیا گیا۔ ابھی تک ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہے، اور یہ ایک اتنی سینئر لیڈر ہیں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی، اتنی پرومیننٹ فگر کے ساتھ اگر یہ اس طرح کر سکتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی ریپریشن اس ٹائم پر بلوچستان میں ہو رہی ہے۔ ابھی ریسنٹلی بھی انہوں نے جو پروٹیسٹ پر فائرنگ، انڈسکرمنیٹ فائرنگ کی ہے، جس کی وجہ سے ایک 12 سال کا بچہ شہید ہو گیا ہے۔ تو یہ جو ریاستی جبر ہے، اس کے رسپانس میں ظاہری سی بات ہے کوئی بھی سوچنے والا، دماغ رکھنے والا شخص کہے گا کہ یہ تو انسرجنٹ گروپس کی ریکروٹمنٹ بڑھائے گی۔ اگر لوگوں کے دلوں میں آپ نفرت پیدا کریں اور پرامن احتجاج کے دروازے بند کریں، جس طرح آج بھی ادھر اسلام آباد میں کوشش کی گئی، تو پھر لوگوں کے پاس اور کیا راستہ ہوگا؟ اگر جو پرامن احتجاج کرتے ہیں، جو آپ کے سامنے ہیں، جو پریس کلبز میں جاتے ہیں، سڑکوں پر جاتے ہیں، عدالتوں میں آتے ہیں، آپ کس طرح نہیں ڈسٹنگوش کر سکتے انہیں بندوق برداروں سے؟ اگر انہوں نے ہتھیار اٹھانے ہوتے، وہ پہاڑوں پر ہوتے، وہ آپ کی سڑکوں پر آپ سے اپنے حقوق نہ مانگ رہے ہوتے۔ تو ریاست کو اپنی پالیسی تبدیل کرنی ہوگی، کیونکہ ابھی جو ان کی پالیسی ہے اس سے مزید جو انسرجنسی ہے وہ بڑھے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو کس نے وزیر اعلیٰ بلوچستان بنایا ہے؟ بلوچستان کے لوگوں نے بنایا ہے، جو وہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بلوچ عوام سے بات کرنی ہے۔ بلوچ عوام کی لیڈرز ہیں مارنگ بلوچ، سمیدین بلوچ، ان کی جو خواتین ہیں ڈاکٹر سبیحہ بلوچ، تو ان سے ریاست کو بات کرنی چاہیے۔ سرفراز بگٹی اور انوار الحق کاکڑ کس کے کہنے پر کیا کرتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ ہماری جو معلومات تھوڑی بہت صبح سے ملی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج تیسرے دن کوئٹہ میں انٹرنیٹ سروسز سسپینڈڈ ہیں، تو ابھی تک جو انفارمیشن مل رہی ہے کہ ان کے ویئر اباؤٹس کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، جو کہ بہت تشویشناک بات ہے۔ میں تو کسی اور کے بہاف پر نہیں کچھ بول سکتی، اور جہاں تک ابھی جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، مجھے بہت عجیب لگا تھا۔ آئی تھنک شاید خاقان عباسی صاحب نے یہ عجیب بات کی تھی کہ ہم فیصلہ کریں گے ہم نے کہاں بیٹھنا ہے، منظور اور مارنگ کے ساتھ۔ کون کہتا ہے انہوں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہے؟ ان کے مسائل کے پیچھے ان کی پوری قوم ہے، ان کی لیڈرشپ کے پیچھے ان کی قوم ہے۔ آپ کو ان کی ضرورت ہے، انہیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، غریدہ فاروقی کو جس واٹس ایپ میسج انہوں نے فارورڈ کر کے ٹویٹ پہ لگائے گا، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور بلوچستان میں جس طرح کی ایکسٹرا جوڈیشل ایکسیکیوشنز ہو رہی ہیں، جب لوگ کوئی بھی، اب اتنا بڑا مسنگ پرسنس کا ایشو ہے، ظاہری سی بات ہے کہ اگر کچھ لاشیں کسی ہسپتال میں لائی گئی ہیں اور فیملیز کو خدشہ ہے کہ یہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو جبراً لاپتہ تھے اور انہیں قتل کر کے انہیں اس طرح دکھایا جا رہا ہے، تو ظاہری سی بات ہے وہ کہیں گے ہمیں رائٹ ہے دیکھنا لاشوں کو، ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کا۔ ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ کچھ لاشوں کی تو تدفین کر دی ہے انہیں لاوارث کہہ کے۔ تو یہ جو وار کرائم اسٹیٹ آف پاکستان کری ہے نا، ان کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی۔ میڈیا پاکستان میں بالکل ختم ہو چکا ہے، اس لیے جو سارے پاکستانی شہری ہیں وہ سوشل میڈیا سے اب اپنی خبریں لیتے ہیں، اور اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں پیکا کو بھی امینڈ کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا پر قدغنیں لگائی جاتی ہیں، لیکن یہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ انفارمیشن لوگوں تک پہنچ رہی ہے اور پہنچتی رہے گی۔ دیکھیے، جنگ تو ریاست نے جو نہتی بلوچ عوام ہے اس کے خلاف شروع کی ہوئی ہے۔ ریاست کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ جنگ ختم کریں، اور جنگ آپ صرف اس طرح نہیں ختم کرتے کہ آپ کہیں کہ جی ہم اسے قتل کر دیں گے، اسے اٹھا کے مار دیں گے۔ آپ کو لوگوں کے ہارٹس اینڈ مائنڈز جیتنے کی ضرورت ہے، جو ابھی آپ کی بالکل بھی پوزیشن نہیں ہے۔ اتنا زیادہ مسٹرسٹ ہے، لوگ اکثر بھول جاتے ہیں
کہ بلوچستان میں پہلی انسرجنسی تو پری انڈیپینڈنس ہوئی تھی، تو لوگوں کو بہت سی باتیں پاکستان میں علم بھی نہیں ہے کہ ہمارا اور بلوچستان کا تاریخی رشتہ کیا ہے. تو جب تک یہ ڈیپ سیٹڈ جو ایشوز ہیں یہ ریزالو نہیں ہوتے، تب تک یہ جو جنگ ہے اس میں مزید آپ کہہ لیں انٹینسٹی آتی جائے گی. اور ریکروٹمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی جو جعفر آباد ایکسپریس اٹیک ہوا، آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زیادہ ریکروٹمنٹ بڑھ چکی ہے. تو کس کی غلطی ہے؟ یہ تو ریاست کا انٹیلیجنس فیلئر ہے، ریاست کی پالیسیز فیل ہو چکی ہیں.